پردے میں رہ کر بائک چلا سکتی ہیں؟ دیکھیں کسی بھی کوئی بھی وہ عمل جس میں عورت کی باڈی ایکسپوز ہوتی ہو شریعت میں وہ پسندیدہ کام نہیں ہے. تو بائک اگر مکمل پردے میں چلا رہی ہے جائز عمل تو ہے لیکن بہرحال پسندیدہ کام نہیں ہے. تو عام طور پر صحابیات سواری کے لگام خود ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی, وہ پیچھے بیٹھا کرتی تھیں. اونٹ پر جب بیٹھا کرتی تھیں تو ہودج ہوتا تھا اس کے اندر جا کے بیٹھا کرتی تھیں. تو ضرورت بھی نہیں ہے نا. جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا, کوئی مجبوری ہو جائز تو ہے لیکن بہرحال کچھ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا, پسندیدہ نہیں ہے. اس میں حادثے کا بھی بہت خطرہ ہے. بائک کے لیے بہت کانفیڈنس چاہیے, بائک میں خطرات بہت ہوتے ہیں گرنے کے, اور گر گئے تو کیا حشر ہوتا ہے. تو خواتین کو اللہ نے کمزور بنایا ہے, وہ ذرا سا کوئی خطرہ ہوگا نا اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں, اس میں سلپ ہونے کا گرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. مردوں میں تو ویلیاں لگاتے رہتے ہیں ساری زندگیاں, پھر بھی بچے رہتے ہیں, بہت سے مر بھی جاتے ہیں اس میں. لیکن اللہ نے مرد کو تھوڑا بہادر بنایا ہے, کانفیڈنس دیا اس میں, تو اس میں حادثے کا خطرہ کم ہوتا ہے. اس کے باوجود اتنے مرد بائکوں میں کچل کے مر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ٹانگ ٹوٹا ہوا ہے, سر الگ ہو گیا, ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, سر الگ ہو گیا. تو خواتین میں تو بہت زیادہ خطرہ ہے اس کا. اس لیے جان کے خوف کی وجہ سے بھی, اور حیا جو کامل درجے کی حیا ہے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ کام خواتین نہ کریں. اگر کوئی واقعی ضرورت ہے تو کار, چھوٹی موٹی کار لے لی جائے, اپنے شوہر کو کہا جائے, اپنے ابا کو کہا جائے بھئی آنا جانا روز ہو رہا ہے, اس میں خواتین سیو ہوتی ہیں. بائک میں بالکل سیو نہیں ہوتی, باڈی بھی ایکسپوز ہوتی ہے ان کی, اور پھر خطرات جان کے خطرے بھی بہت زیادہ ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ چھوٹی موٹی کار لے کے اس کو ڈرائیو کیا جائے. ڈرائیونگ میں کوئی حرج نہیں ہے اگر پردے میں پابندی کے ساتھ ہو, برقع ہو اور پراپر پردہ ہو تو گاڑی چلائی جا سکتی ہے. اور ویسے بھی آج کل جو اچھی بائکیں آ رہی ہیں وہ کار کی قیمت پہ ہی آ رہی ہیں. کار میں سیف بھی ہوتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی نہیں ہوتا, یعنی کم ہوتا ہے, اور ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے تو جان جانے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے. بائکوں کا رواج کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے. ہم نے باہر ملکوں میں بھی نہیں دیکھا کہ وہاں کی خواتین میں بائکیں چلانے کا رواج ہو. اکا دکا کچھ خواتین چلاتی ہیں لیکن رواج نہیں ہے, کیونکہ ڈینجرس بہت ہے یہ. تو اس لیے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے اس عمل کی. ہاں چھوٹی موٹی بچیاں جو چلا رہی ہوتی ہیں پارکوں میں وہ ایک الگ بات ہے, ظاہر ہے وہ اس کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, خیر ہے وہ. اچھا بھائی, راجستھان انڈیا سے مفتی صاحب, میں نماز پڑھاتا ہوں تو بہت ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور اس میں سورت بھول جاتا ہوں اور پھر آگے کچھ یاد نہیں آتا. برائے مہربانی کوئی حل بتا دیں. آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے اس لیے جب آپ پرانے امام ہو جائیں گے, پکے ہو جائیں گے تو پھر یہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی. نیا نیا امام ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ گھبراہٹ ہوتی ہے. اور اگر پرانے ہو کے بھی ہچکچاہٹ ختم نہیں ہوتی پھر یہ آپ کے دل کی کمزوری ہے. پھر ڈاکٹر کو بتائیں, کوئی آپ کو مقوی دے گا, خمیرہ مراویر اور خمیرہ گاؤ زبان اور اس طرح کے جو حکیم کو بتائیں گے تو یہ خمیرے دے گا آپ کو, مقوی قلب خمیرے دے گا. ڈاکٹر کو بتائیں گے تو کوئی ہو سکتا ہے ملٹی وٹامن دے دے آپ کو تاکہ آپ تھوڑے پاورفل ہو جائیں. باقی نئے امام بنے ہیں تو نئے جب انسان امام بنتا ہے تو سب کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے, نارمل ہے. یہ جب نماز پڑھاتے رہیں گے تو یہ ہچکچاہٹ ختم ہو جائے گی. کیا مسجد میں مولی کھا سکتے ہیں؟ نہیں جناب, مولی میں اسمیل ہوتی ہے, کچا پیاز اور مولی یہ کھا کے مسجد میں جانا بھی ٹھیک نہیں ہے, اور مسجد میں بیٹھ کے کھانا تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ پکی ہوئی مولی وہ کھا سکتے ہیں. تعویذ پہن کر میت کے پاس جانا کیسا ہے؟ تعویذ پہننا, پہلے تو یہ پوچھیں, تعویذ پہننا پسندیدہ کام نہیں ہے, مت پہنے. باقی میت کے پاس کسی نے تعویذ پہنا ہو تو جا سکتا ہے, نہ اس کے سے میت کو فائدہ ہوگا, نہ اس کو کوئی نقصان ہوگا, نہ کسی کو نقصان نہ کسی کو فائدہ. پرچی ہے گلے میں لٹکی ہوئی ہے. بہرحال جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑتا. کمال توکل یہی ہے کہ یہ ان چیزوں سے انسان دور رہے, اور اس بحث میں بھی نہیں پڑتا کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال کمال توکل یہی ہے کہ نہ پہنا جائے تعویذ. محمد ایان صاحب, ہمارے چچا مدرسے حفظ کرنے گئے تھے, چچا گئے تھے ماشاءاللہ, 6 پارے حفظ کر کے واپس آ گئے. کیوں بھائی؟ سب کہتے ہیں کہ ان پر اثرات ہیں. بہت سے مولاناؤں کو بتایا, کوئی کہتا ہے شیطان ہے, کوئی کہتا ہے اثرات ہیں. جن مولاناؤں نے بولا نا شیطان ہے, ان کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ وہاں کوئی ایسی قسم کی چیز نہ ہو. دماغی ڈاکٹر کو کہا تو دکھایا تو اس نے کہا دماغی مرض ہے, اور دوا بھی دے دی, بستر گیلا کر دیتے ہیں. اب شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں, ہم ان کی شادی کرا دیں, ہم بہت پریشان ہیں. شادی کرا دیں, لیکن جو علاج ان کا چل رہا ہے تھوڑے دنوں میں ان کی وائف کا بھی وہی علاج شروع ہو جائے گا. تو بھائی پہلے ان کا دماغ تو سیٹ کرا دو.
اور ڈاکٹر سے علاج کرائیں. اگر آپ نے ان کے عاملوں کے پاس لے گئے تو ان کی بیماری کم نہیں ہوگی، بڑھ جائے گی، اور وقتی فائدہ ہوگا لیکن بیماری بڑھے گی. تو 99.9% یہ دماغی بیماریاں ہی ہوتی ہیں، اور شروع میں ان کا بہت آسانی سے علاج ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر کو دکھائیں، میڈیسن دے دیں گے انشاءاللہ. کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے، سیٹنگ پہ آ جائیں گے. جب بالکل سیٹنگ پہ آ جائیں تو پھر ان کی شادی کر دیں تاکہ اگلے کی سیٹنگ خراب نہ ہو، ورنہ اس میں بھی جن چڑیل بھوت آنا شروع ہو جائیں گے عاملوں کے بقول. انس ملک انڈیا سے، کیا شادی کے بعد ساری عمر اللہ کے راستے میں گزار سکتے ہیں؟ گزاریں گے تو وہ اللہ کا راستہ کہلائے گا نہیں، کیونکہ بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں. اگر بیوی کو، جوان بیوی کو چھوڑ کر آپ چلے گئے اور گھر ہی نہیں آ رہے، اللہ کے راستے میں ہی ہیں، تو وہ اللہ کا راستہ تھوڑی ہے. پھر تو وہ لیبل اللہ کے راستے کا ہے، ہوگا وہ شیطان کا راستہ. تو اس لیے جب بیوی ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں. تبلیغ میں بھی وقت لگائیں، اللہ کے راستے میں بھی وقت لگائیں، بیوی کے بھی حقوق پورے کریں. تو یہ سب چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہیں. سر کے اوپر سے پیسے گھما کر صدقہ دینا جائز ہے یا ویسے بھی دے سکتے ہیں؟ سر کے اوپر سے پیسے گھما کے صدقہ یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے جواز کی، اور یہ کبھی بھی ہمیں نہیں ملتا کہ یہ عمل سنت سے ثابت ہو. صدقہ دے دیں، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ یہ صدقہ میں دے رہا ہوں تاکہ بلائیں ٹلیں اور فلاں سے بلا ٹل جائے. تو نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اور دلوں کے حالات کو جانتا ہے. محمد بشیر حیدرآباد سے، شادی کرنے کے لیے لڑکی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، اب تک جتنی شادیاں کائنات میں ہوئی ہیں، اب خواتین میں ایجوکیشن تو اب شروع ہوئی ہے. عصری تعلیم کی بات کر رہا ہوں. البتہ تعلیم کا ہونا ضروری ہے. ضروری اس معنی میں نہیں کہ جاہل لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. شادی تو ایجاب و قبول کا نام ہے، مرد ہو اور عورت ہو شادی ہو جاتی ہے، شریعت میں وہ ہو جائے گی. لیکن گھر آگے چلتا نہیں ہے اگر تعلیم نہ ہو. تو اب تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کا مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میڈیکل کالج کی، میڈیکل سائنس کی تعلیم یا میتھمیٹکس کی تعلیم. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی علوم ہیں وہ اس کے پاس ہونے چاہیے. ان میں گھرداری سب سے پہلے، اس کو پتہ ہو. دینی تعلیم تو سب سے پہلے، شوہر کے حقوق کیا ہیں، طہارت کے حکام کیا ہیں، غسل کے حکام کیا ہیں، ساس سسر کے ساتھ کیسے مجھے شریعت کیا کہتی ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے معاملہ رکھنا چاہیے، اور شوہر کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، میرے شوہر کے اوپر کیا حقوق ہیں. دونوں کو حقوق پتہ ہونے چاہیے. اس طرح کی جو بیسک نالج ہے، جس کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بس بہشتی زیور نامی کتاب لکھی تھی. وہ خواتین ہی کے لیے لکھی تھی تاکہ خواتین اس کو پڑھیں اور اپنی لائف کو سدھاریں، سیدھا کریں. اس میں طہارت کے حکام، صفائی ستھرائی، بہت جو گھرداری کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ اس میں انہوں نے لکھی ہوئی. تو جامعۃ الرشید نے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے، تسہیل بہشتی زیور کے نام سے. وہ پڑھ لی جائے. اتنی تعلیم تو ضروری ہے سب کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد اور عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے. تو علماء کہتے ہیں کچھ بیسک علوم ہیں وہ تو سب پہ فرض ہیں. آگے پھر ڈیٹیل میں جب جائیں گے تو جو جس شعبے سے متعلق ہے پھر اس شعبے میں کی علوم حاصل کرنا ضروری ہے. آپ تاجر ہیں تو پھر تجارت کے شرعی حکام جاننا ضروری ہے آپ کے لیے. تاجر نہیں ہے تو پھر ضروری نہیں ہے. تو یہ تو بیسک تعلیم جس کو، جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے، وہ سب کو سیکھنی ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. باقی پھر یہ جو عصری تعلیم ہے آج کل کہ میڈیکل کالج میں پڑھنا، تو اگر سوسائٹی میں اس کی ضرورت ہو تو ظاہر ہے میڈیکل کالج میں لڑکیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ لڑکیوں کا علاج تو لڑکیاں ہی کریں گی، گائنی میں تو لیڈیز ہی ہوں گی. تو اس میں پھر ایک الگ بحث ہے وہ کہ کتنی خواتین کی ضرورت ہے، کتنی کی نہیں ہے. آج کل تو ایک بھیڑ چال ہے. اتنی ڈاکٹرز لڑکیوں کی ضرورت ہے نہیں جتنی ڈاکٹرز لڑکیاں یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہی ہیں. پھر وہ بے روزگار گھوم رہی ہوتی ہیں، تو سارے ان کا پڑھا پڑھایا ضائع جا رہا ہوتا ہے. تو بڑے مسائل ہیں. تو تعلیم، دنیا کی، دین کی تعلیم جتنی ضروری ہے وہ تو میں نے بتا دیا. دنیا کی تعلیم میں پہلے سوچنا چاہیے کہ آگے کرنا کیا ہے، اس کے حساب سے آگے پھر تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اور جو آپ کرنا چاہتی ہیں، کوئی خاتون اگر کرنا چاہتی ہیں تو آگے اس میں آپ کو موقع بھی ملے گا کام کرنے کا کہ نہیں ملے گا. اس میں اتنے وسائل ہیں، اتنے ذرائع ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ورنہ پھر وقت برباد ہوتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ڈپریشن میں جاتی ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ رشتہ بھی پھر دیکھنا چاہیے. اب آپ نے پڑھ لکھ لیا، آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، رشتے آج کل میٹرک پاس بھی نہیں مل رہے، لڑکوں میں تو ہے ہی نہیں. تو پھر وہ شادی نہیں صحیح طرح جوڑ کی نہیں ہوتی. لڑکی ڈبل ایم اے ہوتی ہے اور وہ لڑکا 8ویں سے بھاگا ہوا ہوتا ہے. نکاح پھر ہم نہیں پڑھانا ہوتا ہے، ہم خود خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں، یار کدھر کس کا نکاح کس سے پڑھا رہے ہیں ہم. تو بس ایک بھیڑ چال ہے، بس چل رہے ہیں. تو خود فیصلہ کریں کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا.
میں تو ایک شرعی حکم بتا سکتا ہوں. اچھا بھائی، اگر کوئی، اچھا یہ تو، اگر شوہر بیوی سے کہے مجھے طلاق چاہیے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ شوہر کو طلاق چاہیے، کیا وہ لیڈیز ہے؟ شوہر تو طلاق دینے والا ہوتا ہے، تو وہ بیوی سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا تمہیں طلاق چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں طلاق ہو جائے. اس طرح کے الفاظ اگر شوہر کہے تو طلاق نہیں ہوتی. تو اگر یوں جب تک نہیں کہے گا کہ تمہیں میں نے طلاق دے دی، اس وقت تک نہیں ہوگی طلاق.